بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج کی اس مختصر گفتگو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ازدواج ہوا تو آپ کی عمر کتنا تھی، یعنی آپ کا سن کتنا تھا؟ آپ کا سن ازدواج کے وقت 40 سال بتایا جاتا ہے، اور اس 40 سال بتانا یعنی اس بات کو اتنا مشہور ہے، آپ جس کسی بندے سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ پیغمبر اعظم کا سن 25 سال تھا اور حضرت خدیجہ کا سن جو ہے وہ 40 سال تھا۔ اور اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس نظریے کو اور اس رائے کو محکم کرنے کے لیے ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج سے پہلے آپ کے 2 شوہر بھی تھے، یعنی ایک کے ساتھ شادی کی تھی، وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے، لہٰذا یعنی آپ مسن تھی، آپ کی عمر زیادہ تھی، اس طرح کا جو ہے نا وہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی جو روایات ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان میں کوئی یعنی حقانیت نہیں ہے۔ دراصل یہ 40 سال کا بتانا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کمالات اور ان کے فضائل کو دراصل کم رنگ کرنا چاہا ہے، یعنی آپ ایک با فضیلت خاتون تھی، ایک با کمال خاتون تھی، آپ ہی جو ہے وہ پہلی اولین یعنی خاتون تھی جو اسلام پر عمل پیرا ہوئی۔ آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت راہ اسلام میں قربان کر دی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی جب دوسرے میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ ایمان لائیں، اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسرے تکذیب کر رہے تھے، اور خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب مجھے اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے مال و دولت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنی دولت میرے حوالے کی، اور مجھے جب دوسرے ابتر جس وقت کہہ رہے تھے تو خدا تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے فاطمہ و زہرا جیسی اولاد عطا کی، اور میرا دشمن جو ہے وہ ابتر قرار پایا۔ لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یعنی فضائل اور ان کے کمالات کو کم رنگ کرنے کے لیے اور ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے یہ 40 سال کی جو ہے نا وہ روایات اور اس طرح کی باتوں کو گھڑا دیا، جبکہ جس وقت ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابن سعد اور ذہبی جیسے مورخین نے جناب خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 25 سال بتائی ہے، کہ جب آپ کا ازدواج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ اسی طرح ابن عماد حنبلی، ابو القاسم کوفی، اور اسی طرح ایک اور بھی ہیں مورخین اور بھی، انہوں نے جو ہے حضرت کی عمر 28 سال لکھی ہے، کہ ازدواج کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 28 سال ہے۔ لہذا اور اس ابو القاسم کوفی نے، ان کی کتاب الاستغاثہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس پہ وہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو غور سے دیکھا جائے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب ازدواج کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو قریش کی خواتین نے آپ سے منہ موڑ لیا، آپ سے تعلقات ختم کر لیے۔ کس بات پہ؟ وہ اس بات پہ کہ قریش کے جتنے اشراف تھے اور جتنے امراء تھے
وہ سب آپ سے خواستگاری کر چکے تھے، یعنی رشتے کی بات جو ہے نا وہ آپ سے کر چکے تھے۔ آپ نے قریش کے اتنے بڑے بڑے اشراف اور امراء کو چھوڑ کے یتیم ابو طالب کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنا رشتہ ازدواج جو ہے نا اس کو منسلک کیا ہے۔ یعنی یہ بات انہوں نے یہ تبصرہ کیا ابو القاسم کوفی نے الاستغاثہ کتاب میں کہ یہ بات اس بات پر، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑا، یعنی جو بڑے لوگ تھے، آپ نے پیغمبر اعظم سے شادی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے پہلے جو شوہر بتائے جاتے ہیں، جن کو تاریخ نے ایک جو مجہول ہیں، یعنی تاریخ نگاروں کے لیے وہ واضح بھی نہیں ہیں کہ جو اتنا مجہول افراد ہوں ان کے ساتھ اتنا بڑی یعنی باعظمت اور بافضیلت خاتون ایک جو ہے وہ گمنام افراد کے ساتھ کیسے وہ شادی کر سکتی ہیں، جس کے لیے خواستگاری جو ہے وہ قریش کے کوئی ایسا، حتیٰ کہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ کوئی ایسا یعنی اشراف میں سے اور امراء میں سے نہیں رہ گیا تھا جس نے خواستگاری جو ہے نا نہ کی ہو، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج کیا۔ در حقیقت آپ اس ازدواج سے پہلے موحد تھیں، لہذا آپ کی عمر یا تو 25 سال تھی یا 28 سال تھی، اور اسی طرح یہ مورخین کہتے ہیں کہ آپ کا لقب عذرا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عذرا عرب اس میں اس کو کہا جاتا ہے جس کا یعنی کسی شادی سے جو پہلی وہ شادی کر رہی ہوتی ہیں، جو پہلا ازدواج جو ان کا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کسی اور کے یعنی وہ اس میں شادی یعنی ازدواج کے سلسلے میں منسلک نہ ہوئی ہو، اس کو عذرا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز واضح رہے کہ 40 سال کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایک من گھڑت کہانی ہے، وہ گھڑی گئی ہے حضرت کے مقام اور منزلت کو کم رنگ کرنے کے لیے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ ایک یعنی بوڑھی خاتون تھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کوئی دلچسپی وہ نہیں رکھتے تھے، وہ یعنی مسن تھیں، یعنی ایک ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے، اس کو کم رنگ کرنے کے لیے یہ 40 سال کی جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ہے پہلا ازدواج تھا، آپ ان کی پہلی رفیقہ حیات تھیں، اور جب تک آپ زندہ رہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی ہے۔ آپ کے بعد جو ہے وہ پھر شادیاں جو ہے نا وہ کی ہیں، ایک موجود تھی تو پھر دوسری کے ساتھ نکالی ہے، لیکن جناب خدیجہ کی مقام و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جتنا عرصہ آپ زندہ رہی ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ جو ہے وہ قابل غور رہے کہ 40 سال کی جو روایات اور جو گفتگو کی جاتی ہے یہ من گھڑت ہے۔ آپ کیا سلسلہ جب ازدواج آپ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج میں آئی ہیں تو آپ کی عمر جو ہے وہ یا 25 سال تھی یا 28 سال تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔